الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ذو الهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم من بیسر ساما مدد قبل ایدی مدد صحب ایما مدد انتظار کرم تستمن عین رائے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حافظ الرجان و شفاء حفظ القلوب بغاء نور الصار ویا علی صحابی و کم ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں جو وقت مقرر ہے اس وقت میں آپ کو کچھ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام آپ کو پہنچا دوں. اسی لیے میں نے آج تلاوت کے لیے آیت کریمہ کا ایک جز اس وقت کی نصیحت کے لیے منتخب کیا. یوں تو قرآن کریم کا ہر حرف منتخب ہے اور وہ اس کا کلام ہے کہ جس کے کلام میں کسی کو کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، شک اور شبے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا ہر کلام اور ہر پیام، ہر قول ہمارے لیے درس حیات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس آیت کریمہ میں ایک درس زندگی دیا ہے جو ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. ایک فرد کی زندگی کے تمام گوشوں کا بھی احاطہ کرتا ہے وہ پیام، اور ایک فرد کو دوسرے فرد سے جو تعلق ہے تو اس کا بھی احاطہ کرتا ہے. یعنی پوری کمیونٹی اور پورے سماج، مسلم معاشرہ، ایک مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور مسلم معاشرے کی آپس میں کیا ذمہ داری ہے وہ بھی ہم کو بتاتا ہے. قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتا ہے اے لوگوں کہ تم امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان امانتوں کے اہل ہیں، ان امانتوں کے مستحق ہیں، ان امانتوں کے مالک ہیں. ان کو امانتیں سپرد کرو. امانت ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو مکلف کیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، وہ ہر وہ چیز جو ہے وہ امانت ہے. امانت جو ہے مال میں بھی ہوتی ہے. ہم نے آپ کو مال دیا کہ آپ یہ ہمارا مال رکھیے، تو یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کہ آپ اس امانت کو محفوظ رکھیں اور اس کو جوں کا توں باقی رکھیں، اس کے اندر کوئی چینج نہیں کریں، اس کی حفاظت کریں. اور پھر جب امانت دینے والا جو ہے جب اس کو
مانگے تو آپ اس کو واپس کریں۔ یہ ایک امانت کا وہ مفہوم ہے جو عام طور سے جو ہے پبلکلی جو ہے جس کو عام پبلک سمجھتی ہے، لیکن امانت جو ہے وہ ہر چیز میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا قول ہے کہ امانت ہر شے میں لازم ہے، امانت کا لحاظ یہاں تک کہ طہارت میں، پاکی میں اور غسل جنابت میں بھی امانت کا لحاظ جو ہے وہ لازم ہے۔ اور امانت جو ہے آدمی کو اپنے دین اور اپنے دنیا کے تمام معاملات میں جو ہے امانت کا لحاظ لازم ہے، یعنی جو جن چیزوں کی اس کو حفاظت کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کی وہ حفاظت کرے۔ اور یہاں تک کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں جو اعضاء رکھے ہیں اور ہمارے جسم میں جو پاورز اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو پاورز پرووائڈ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ان پرووائڈڈ پاورز میں جو اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں ان میں بھی جو ہے آدمی کو امانت کا لحاظ ضروری ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آنکھ کی امانت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو دیکھنے کا حکم دیا ہے اس کو دیکھے، اور آنکھ کو جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا ہے آدمی اس چیز کو نہ دیکھے۔ کان کی امانت یہ ہے کہ جو بات سننے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو سنے، اور جو بات اللہ نے جس بات کو سننے سے منع فرمایا ہے اس سے جو ہے وہ باز رہے۔ ہاتھ کی امانت یہ ہے کہ جو کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ آدمی اس ہاتھ سے جو ہے وہ کام کرے، اور جس سے منع فرمایا ہے آدمی جو ہے اپنے ہاتھ کو اس سے بچائے۔ پیر کی امانت یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے جانے کا وہاں پر جائے، اور جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے نہ جانے کا وہاں پر ہمارا پیر نہ جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے زبان کی امانت یہ ہے کہ جو بات کہنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، وہ کہے، اور جس بات کو کہنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کہے۔ جس بات کو جس چیز کو چکھنے کا حکم دیا ہے اس کو چکھے، کھائے، اور جس چیز کو چکھنے سے جو ہے اللہ نے منع کیا ہے اس کو نہ چکھے، اس سے دور رہے۔ ناک کی امانت یہ ہے کہ جس چیز کو سونگنے کا، اسمیل کرنے کا حکم دیا ہے اس کو جو ہے وہ اسمیل کرے، سونگے، اور جس چیز کو سونگنے سے منع کیا ہے اس کو نہ سونگے۔ تو آدمی کے پورے جسم میں جو ہے اس امانت کا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا لاگو ہے۔ اور امانت جو ہے اس کے تین گوشے ہیں۔ ایک تو بندے کا جو معاملہ رب کے ساتھ ہے اس میں بھی اس کو امانت کا لحاظ ضروری ہے۔ ایک بندے کا معاملہ جو اپنے نفس کے ساتھ ہے اس میں بھی امانت کا لحاظ ضروری ہے، اور ایک بندے کا معاملہ جو بندوں کے ساتھ میں ہے اس میں بھی امانت کا لحاظ ضروری ہے۔ اسی امانت میں سے یہ ہے کہ بندہ جو ہے دوسرے بندے کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے اس کو روکے، یعنی امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا، یہ بھی جو ہے وہ امانت کے قبیل سے ہے۔ تو جب مسلمان جو ہے کسی بندے کو بھلائی کا حکم دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ حکم جو ہے اس کا حکم ہے، بلکہ وہ رب کی، اس کے رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اور دین کی، اور جو اس کے بزرگ ہیں اس کے اوپر صحابہ کی، اہل بیت کرام کی، بزرگان دین کی ایک امانت جو اس کے پاس ہے اس کے لیے وہ اس بندے کو وہ سونپتا ہے۔ یہ ہر شخص کو سوچنا چاہیے، اور جب وہ کسی بات سے منع کرتا ہے تو گویا کہ اس کے پاس جو اللہ و رسول کی، بزرگان دین کی امانت ہے تو وہ اس کو جو ہے اس کو وہ سونپتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آدمی اگر جو ہے امانت کا لحاظ کر لے تو یہ معاشرہ
पूरी होल मुस्लिम कम्युनिटी जो है, ये मतलब यह है कि सुधर सकती है और संवर सकती है। और कैसी हो सकती है? आज हमारा हाल यह है कि हमारा हाल जो है सबसे बुरा हाल है। हमारी अच्छी बातें जो हैं वो यूरोपियंस ने, अंग्रेजों ने, हिंदुओं ने, यहूदियों ने, नसरानियों ने जो है हमारी अच्छी बातों को जो है हमसे सीख लिया और हमने उनकी बुरी बातों को जो है उनसे ले लिया। अगर हम अब इस अमानत का लिहाज रखें, जिस अमानत की हिफाजत का अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, तो हम जो है एक मिसाली कौम और एक टियरलेस कौम, एक यूनिक कौम और एक जो है मिसाली कौम जो है हम दुनिया के सामने हो सकते हैं कि दुनिया जो है हमारा चेहरा देखेगी, हमारे उठने को देखेगी, हमारे बैठने को देखेगी, हमारे बिहेवियर्स को देखेगी, तो दुनिया जो है हमको देख करके जो है वह सुधरेगी। तो ये जो है अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है। और अमानत का मतलब ये भी है कि आपके पास अगर किसी का राज है तो उस राज की हिफाजत करें। आपके पास अगर किसी का राज है तो उस राज की हिफाजत करें, यानी बंदा दूसरे बंदे के राज की हिफाजत करे। और ये भी है कि अल्लाह रसूल का अगर कोई राज आपके पास है तो आप जो है उस राज की हिफाजत करें। यानी मतलब ये है कि जो लोग जो है उस राज को जानने के अहल नहीं है, आप वो राज उनको न बताएं, बल्कि आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आपका जो अपना राज है, शरीयत आपको जो है एडवाइस करती है, बल्कि आपको आर्डर करती है कि आप अपना राज जो है वो ऐसे लोगों को न बताएं कि उनको राज बताने से जो है आपको नुकसान पहुंचे। इसीलिए जो है शरीयत में जो है ये फरमाया कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये मुसलमान जमाअत जो है वो जमाअत है कि इनका मशवरा जो, इनका मुआमला जो है वो ये है कि इनका मुआमला, हर मुआमला जो है वो आपस के मशवरे से तय होता है। मुसलमान की शान नहीं है कि दूसरे गैर मुस्लिम से वो मशवरा करे। मुसलमान की शान ये नहीं है कि गैर मुस्लिम को अपना राज बताए। मुसलमान की शान नहीं है कि गैर मुस्लिम को अपना राजदार बनाए, बल्कि मुसलमान की शान यह है कि मुसलमान से मशवरा करे, मुसलमान को अपना राज बताए और मुसलमान को अपना राजदार बनाए। और मुसलमान जो है हर छोटे से छोटे मामले में, बड़े से बड़े मामले में, दीन के मामले में, दुनिया के मामले में मुसलमान जो है मुसलमान से इन टच रहे। ये मुसलमान की शान नहीं है कि अपने जो है मामलात में जो है वो दूसरों को दखील करे। अगर यही तो बड़ी बात है कि आज जो कौम मुस्लिम को नुकसान पहुंच रहा है, वो बात क्या है? वो बात यह है कि मुसलमान ने जो है गैर मुस्लिमों को अपना राजदार बना लिया है, गैर मुस्लिमों को अपनी जो है कम्युनिटी में मिला लिया है, और गैर मुस्लिमों ने और मुस्लिमों ने जो है मिलकर के जो है काउंसिल बना ली है, कम्युनिटी बना ली है, या कोई जो है उन्होंने जो है कोई कमेटी बना ली है कि उसके अंदर मुस्लिम भी शामिल है, गैर मुस्लिम भी शामिल है। ये कुरान अजीम का मंशा नहीं है। ये जो है अमानत को अहले अमानत के पास सौंपने का जो हुक्म है उसके बिल्कुल खिलाफ है, बल्कि कुरान अजीम का मंशा ये है कि मुसलमान जो है मुसलमान को राजदार बनाए और मुसलमान से अपना राज कहे, मुसलमान दूसरे को अपना राज जो है वो न पहुंचाए। आज जो कौम मुस्लिम को नुकसान पहुंच रहा है वो इसी वजह से पहुंच रहा है कि कौम मुस्लिम को जो अमानत अल्लाह तबारक व तआला ने सौंपी है, उस अमानत का कौम मुस्लिम जो है लिहाज नहीं कर रही है, और उस अमानत को पहुंचाने में जो है वो उसके अदा करने में जो है वो कोताही से काम ले रही है। इसलिए जो है कौम मुस्लिम को जो है इसका नुकसान पहुंच रहा है। मेरे सरकार बरकरार जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने सच्ची खबर दी, और कैसी खबर दी, सुभान अल्लाह। ये वहाबी का दीन होगा कि जिसके दीन में जो है नबी को जो है
पीछे की खबर नहीं होगी, दीवार के पीछे का हाल नहीं मालूम होगा, लेकिन मेरा रसूल, सुन्नी का रसूल, मोमिन का रसूल, कुरान का रसूल, हदीस का रसूल, सहाबा का रसूल वो है, अल्लाह अकबर, जो हजारों बरस पहले जो है अपनी जो है मदीने शरीफ पे जो है बैठ करके जो है ऐसे देख रहा है कि गोया के जो है पूरी वर्ल्ड जो है ऐसे ग्रेस उसके सामने आ गए, पूरी दुनिया को वो देख रहा है। वो फरमा रहे हैं अव्वलु मा युरफअु मिन हाज़िहिल उम्मतुल अमाना व आखिरु मा यब्क़स सलाह व सयुसल्ली कौमुन ला दीन लहुम। सबसे पहली चीज जो इस उम्मत से उठ जाएगी वो अमानत होगी, और सबसे बाद में जो बाकी रहने वाली चीज होगी वो नमाज होगी। यानी नमाज जो है बज़ाहिर जो है देखा जाएगा कि नमाज बाकी रह गई है, सूरत नमाज बाकी रह जाएगी, हकीकत नमाज जो है वो बाकी नहीं रहेगी। क्यों? इसलिए कि अमानत लोग खो देंगे, अमानत जो है लोग खो देंगे, और अमानत का खोना जो है वो दीन का खोना है। मेरे सरकार से एक हदीस मरवी है, एक सहाबी ने कहा कि सरकार ने हमको जब भी खुतबा दिया तो कम ऐसा हुआ कि सरकार ने ये न कहा हो कि ला ईमाना लिमन ला अमानत लह, अला ला ईमान लिमन ला अमानत लह, अला ला ईमान लिमन ला अमानत लह, अला ला ईमान लिमन ला अमानत लह, वला दीन लिमन ला अहद लह। सुन लो कि ईमान उसका नहीं है जिसके पास अमानत नहीं है, सुन लो अहद उसका नहीं है जिसके पास जो है दीन नहीं है। तो अल्लाह की तरफ से जो अहद है हिफाजत का, तुम उसकी अमानत की हिफाजत करोगे तो अल्लाह की तरफ से जो है उसके जिम्मे करम पर है कि तुम्हारे दीन की हिफाजत करेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा। और अगर तुम उसकी अमानत जो है खो दोगे तो अल्लाह के लिए जो है ऐसी कौम के लिए कोई अहद नहीं है, न दुनिया में तुम्हारी हिफाजत होगी, और अगर माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन किसी और हालत पर मरे तो आखिरत का हाल तो जो है उससे भी बुरा है। तो ईमान जो है अमानत का, इसकी हिफाजत करना जो है ये ईमान का जो है बहुत बड़ा जुज है, और अमानत जो है एक माना में जो है वो ईमान ही है, और कलमा तय्यबा भी जो है वो अमानत है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि कलमा तय्यबा तो पढ़ते हैं, लेकिन कलमा तय्यबा पढ़ने के साथ साथ जो है जो कलमा तय्यबा का मफहूम है वो उस मफहूम को जो है अदा नहीं करते हैं, और कलमा तय्यबा पढ़ते हैं और गोया कि वो समझ करके नहीं पढ़ते हैं। कलमा पढ़ता है रसूल का लेकिन कहता है कि हम जैसे हैं, कलमा पढ़ता है रसूल का लेकिन कहता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनको कोई इख्तियार नहीं। कलमा पढ़ता है रसूल का लेकिन कहता है कि ये कुछ नहीं जानते। तो फिर कलमा पढ़ना जो है ये किस काम का है? कलमा हमको बताता है कि जिसका हम कलमा पढ़ रहे हैं वो हमारा हाकिम है। रसूल तो अब इंसान तो है लेकिन ऐसा इंसान है कि उस जैसा कोई इंसान नहीं है, वो हमारा हाकिम है। कलमा पढ़ते हैं हम रसूल का तो कलमा हमको ये बताता है कि वो ऐसा जानने वाला है कि वो खुदा के राज को जानता है, और खुदा के राज को उसने हम तक पहुंचाया है जान करके। और कलमा हमने रसूल का पढ़ा तो हम ये जानते हैं कि वो हमारा जो है ऐसा हाकिम है कि रसूलों का भी हाकिम है, नबियों का भी हाकिम है, उनकी उम्मतों का भी हाकिम है, हमारा भी हाकिम है, और क़यामत तक जो है हुक्म उसी का चलने वाला है। अब उस हाकिम ने जो है हमको मना किया कि गैर मुस्लिमों को राजदार मत बनाओ, गैर मुस्लिमों से मत मिलो, तो अब जो है वो कहीं जो है किसी भी नाम से जो है कोई कौंसल बने जिसमें गैर मुस्लिमों को जो है शरीक किया जाए, वो खुदा के और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ है। आला हजरत ने जो है इसीलिए जो है नदवे का रद्द किया था। हुजूर के जमाने में भी जो है नदवा था, हुजूर के जमाने में जब हुजूर तशरीफ फरमा थे तो भी नदवा था। तो नदवे का क्या काम था? नदवे का काम यह था कंस्पायरेसी अगेंस्ट मुस्लिम। उसका क्या काम था? कंस्पिरेसी अगेंस्ट मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ जो है साजिश करना और रसूल के खिलाफ साजिश करना। उस जमाने के नदवे वाले जो है क्या सोचते थे? रसूल को कत्ल कर दो माअज़ल्लाह, रसूल के दीन को जो है बर्बाद कर दो माअज़ल्लाह, रसूल को कैद कर दो माअज़ल्लाह, रसूल को उनके घर से निकाल दो, उनके शहर से निकाल दो।
یہ سب قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم میں ان کی سازشوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا. تو اس زمانے میں جو ندوہ تھا وہ بھی رسول کے خلاف جو ہے سازش کرتا تھا. اب اس زمانے کا ندوہ جو ہے اس نے بھی جو ہے رسول کے دین کے خلاف یہ سازش کی اور اس نے نعرہ لگایا کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے. یہ بات جو ہے اپنے اطلاق پر ایبسلوٹلی جو ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ کلمہ گو مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی کو غائب دا سمجھتا ہے, جو ان کو اپنا حاکم سمجھتا ہے, جو ان کے پورے دین پر ایمان رکھتا ہے, وہ کلمہ گو مسلمان ہے. اور وہ کلمہ گو مسلمان نہیں ہے کہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن رسول کے دین کے خلاف کنسپریسی کرتا ہے. اس کے مصداق جو ہے وہابی ہیں کہ وہ رسول کے دین کے خلاف جو ہے کنسپائریسی کرتے ہیں, منافقین کی بولی بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول کو غیب کی خبر نہیں. اس کے مصداق رافضی ہیں کہ وہ صحابہ کو جو ہے گالی دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے کا مذاق اڑاتے ہیں اور حضور کے دین کے ضروریات کے منکر ہیں. اور اس کے مصداق جو ہے سنی کے علاوہ جو ہے ہر بد مذہب جو ہے اس کا مصداق ہے. تو میرے رسول کا حکم یہ ہے کہ سنی آپس میں مشورہ کرے, سنی سے متحد رہے. تو اس زمانے کا ندوہ جو ہے رسول کے خلاف کنسپائریسی کرتا تھا. اس زمانے کا ندوہ جو ہے وہ بھی رسول کے دین کے خلاف کنسپائریسی کرتا ہے. اب ندوے کا نام چاہے بدل جائے لیکن اس کا اگر جو ہے مقصد اور اس کا پرپز اور اس کا موٹو جو ہے اگر ایک ہے کہ سنی اور غیر سنی کو جو ہے اکٹھا کر کے معاذ اللہ رب العالمین دین کے پرنسپلز کو جو ہے بالکل جو ہے بدل دینا, تو یہ جو ہے یہ بھی جو ہے ایک ندوہ ہے اور یہ بھی ندوے کا ایک نیا روپ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو ہے بمبئی میں علماء کونسل بنے یا پاکستان میں جمہوری ملی کونسل بنے, جمہوری ملی کونسل جو ہے یہ اجتماعی ضدین ہے. ایک طرف جمہوری دوسری طرف ملی. انگریزی کی ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھو, سیکولرزم جو ہے سیکولر کس کو کہتے ہیں جو بے دین ہو, جمہوریت کس کو کہتے ہیں جو لادینیت کا نام ہے. تو لادینی اور ملی یعنی دینی ان کا جو ہے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے علماء کونسل میں جو ہے رافضیوں کا, بوریوں کا, قادیانیوں کا, وہابیوں کا اور سنیوں کا جو ہے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. اور جس نے ایسا اتحاد کیا ہے اس نے جو ہے دوسرے شکل میں جو ہے ندوے کو جو ہے دوسرا نام دیا ہے, اس نے جو ہے ندوہ قائم کیا ہے. تو میرا جو ہے آپ سے جو ہے صرف یہی جو ہے کہنا ہے کہ اہل سنت کے مسلک کے اوپر جو ہے آپ حضرات قائم رہیں اور سنی جو ہے سنی کے ساتھ جو ہے متحد رہے, سنی کو رازدار بنائے. سنی علماء کونسل بنے یا سنیوں کی جو ہے کوئی مشورت کمیٹی بنے, الحمدللہ چشم ماں روشن و دل ماں شاد. اور اگر جو ہے کوئی اس قسم کے اس کے خلاف جو ہے اگر کوئی روش چلتی ہے تو آپ جو ہے اس سے ہوشیار رہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی امانتیں جو ہے ان کے اہل کے اور ان کے جو مالک ہیں ان کے جو مستحق ہیں ان کو سونپو, اپنا رازدار غیروں کو مت بناؤ. اسی میں جو ہے آپ کا فائدہ ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر. اے لوگو اپنے سوا مسلمانوں کے سوا جو ہے سنیوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار مت بناؤ, ان کے ساتھ مت بیٹھو, ان کے ساتھ جو ہے راز کی باتیں مت کرو, اس لیے کہ وہ تمہارے گھاٹے میں تمہارے خسارے میں تمہیں نقصان پہنچانے میں گئی نہیں کریں گے, کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اور ان کی عداوت جو ہے ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی اور جو ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں وہ بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دے اور ہم کو تم کو سب کو صحابہ کرام کے اور اہل بیت اعظام کے مسلک پر قائم رکھے, جس کی ترجمانی آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے ہوتی ہے. اس کا نام جو ہے دوسرا جو ہے نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے, ورنہ یہ دین جو ہے حقیقتاً صحابہ کا دین ہے, رسول اللہ کا دین ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ذو الهدى ودين الحق الفلاح صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم من بيسر ساما مدد قبل ایدی مدد صحب ایما مدد انتظار کرم تستمن عین رائے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد درود شریف اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد حافظ الرجان و شفاء حب القلوب بغاء نور الصار ويا علی صحابی وسلم. کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں جو وقت مقرر ہے اس وقت میں آپ